اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها کہ یہ کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بڑی فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون انہ الحق من ربہم پس وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا پس وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر نافرمانوں کو۔ مشرکین مقابلہ کرنے سے تو عاجز آ گئے، مگر دنیا کی عادت ہے کہ خاموش کوئی نہیں رہتا۔ جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو قرآن پر اعتراض اور شوشے چھوڑنے شروع کر دیے، کہنے لگے کہ تم قرآن کی بڑی تعریف کرتے ہو کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر اس میں مکھی، مچھر، مکڑی، کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت۔ غیر اللہ کی بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جس کو تم اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس سمجھ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ہرگز ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے جمع ہو جائیں۔ اسی طرح شرک کی تردید کرتے ہوئے 20ویں پارے کے آخر میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز بنائے ان لوگوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جس نے اپنا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مکڑی کا جالا نہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے بچا سکتا ہے، معمولی سا تنکا لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ غرض ہے کہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان اور کوٹھی اور یہ اتنا بڑا اتنا مضبوط قلعہ یہ تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کی چھت کے نیچے، قلعے کی چھت کے نیچے، مضبوط مکان کی چھت کے نیچے تو اپنا جال بناتی ہے؟ یہی حال مشرکوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق پر ان کو یقین نہیں آتا، انہوں نے اس کے نیچے
چھوٹے چھوٹے کارساز بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں، حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، دستگیر بنائے ہوئے ہیں، جو نہ ان کا کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے، اس کا میٹیریل باہر سے نہیں لاتی، بلکہ اس جالے کا میٹیریل اس کے اپنے پیٹ میں جو لعاب موجود ہوتا ہے، وہ لعاب جالے کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ ایسے ہی مشرک کے پاس اپنے شرکی عقیدے پر خارج سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ قرآن کریم سے، نہ سنت رسول سے، نہ اعمال صحابہ سے، نہ بزرگوں کے اقوال سے، بلکہ جو کچھ نکلتا ہے وہ اس کے اندر سے ہی نکلتا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، سورہ کہف میں فرمایا کہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، کہ ظالم مشرک اپنے شرک پر ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے نکالتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کتے کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو مشرکوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے کوئی مثال جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہو، فرض کرو مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، باریک ہونے میں اس سے بڑی ہو یا موٹے ہونے میں اس سے بڑی ہو، تو مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہودیوں کے پیروں اور مولویوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، جس طرح آج کل اہل بدعت نے صحیح دین اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔ یہودی اس طرح کرتے تھے کہ چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیتے تھے لیکن بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم مچھروں کو چھانٹتے ہو، اونٹوں کو نگلتے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو خیال کرتے ہو اور بڑی باتوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ المستطرف فی کل فن مستظرف، یہ کتاب ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں وعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہیں۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک کنواری عورت کے ساتھ بدکاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اس بدکار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ولادت ہو جائے گی تو میری بدنامی ہوگی، لہٰذا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو مشورہ دیا گیا کہ کسی دائی سے مل کر اسقاط حمل کر دو۔ تو کہنے لگا کہ حمل گرانا تو مکروہ ہے، یعنی اس نے اتنا خیال نہ کیا کہ حمل گرانا مکروہ ہے تو کیا بدکاری کرنا جائز تھا؟ یہی حال یہودیوں کا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے تھے اور بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا اس مثال کے ساتھ، کہ کہیں مکڑی کا ذکر کیا، کہیں مکھی کا ذکر کیا۔ ان کے دماغ ٹیڑھے تھے، اس لیے وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، جن کے دماغ صاف نہیں ہیں، جو ضدی ہیں، جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ان مثالوں کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا ان مثالوں کے ذریعے مگر نافرمانوں کو، جو حق کو نہیں مانتے، فاسق فاجر ہیں، ان کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ پھر آگے فاسقین کی صفات کے ساتھ ان کی وضاحت فرمائی کہ فاسقین کی علامات کیا ہیں۔ تو فاسقین کی کچھ علامات اگلی آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔